اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک انفارمیشن بائی سمر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ایسے ہی شاد رکھے اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہماری تجوید کی پہلی کلاس ہے، لیسن نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب فرما لیا ہے کہ حضور کے دین کا علم سیکھیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہماری تجوید کی پہلی کلاس ہے، تو ہم آج اپنی پہلی کلاس میں یہ چیز سیکھیں گے کہ آخر تجوید کہتے کس کو ہیں۔ ظاہری بات ہے، اگر ہم تجوید کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اس چیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ تجوید ہوتی کیا ہے۔ تو تجوید کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہم کوئی علم پڑھتے ہیں تو اس کی 2 طرح کی تعریف ہوتی ہے، ایک لغوی تعریف اور دوسری اصطلاح میں تعریف۔ لغوی تعریف کہتے ہیں دا میننگ آف دس ورڈ، یعنی اس چیز کا مطلب کیا ہے، اس چیز کا معنی کیا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اصطلاح میں تعریف، ڈیفائن آف دس ورڈ، یعنی اس لفظ کی آخر میں تعریف کیا ہے، اس لفظ کی ڈیفائن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی لغوی تعریف پڑھیں گے، یعنی میننگ آف دس ورڈ، اس لفظ کا آخر میں معنی کیا ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا اور سنوارنا، یعنی کسی چیز کو اچھا بنانا، کسی چیز کو خوبصورت کر کے کسی کے سامنے پیش کرنا۔ تجوید کا لغوی معنی یہ ہو گیا کہ خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا اور سنوارنا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصطلاحی تعریف کی طرف، مطلب دا ڈیفائن آف دس ورڈ، تجوید کی آخر میں ڈیفائن کیا ہے، تجوید کی تعریف کیا ہے۔ ایسے اصول کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے، یعنی ایسی چیز کو جاننا جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کے حروف، قرآن مجید کے الفاظ کو اس کے صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں مخارج اور صفات کسے کہا جاتا ہے؟ مخارج کہتے ہیں ہمارے منہ سے جہاں سے ہمارے حروف نکلتے ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں، یعنی ہمارے منہ کا خالی حصہ جہاں سے ہمارے اکثر حروف نکلتے ہیں، اس نکلنے کی جگہ کو مخارج کہا جاتا ہے۔ آگے آتا ہے صفات، یعنی حروف کو کہاں موٹا کر کے پڑھنا ہے، جہاں باریک کرنا ہے، کہاں سے حروف کو ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو صفات کہا جاتا ہے۔ اب مخارج اور صفات، یعنی جہاں سے ہمارے حروف نکلتے ہیں ان کے نکلنے کی جگہ کو، اور کیسے کیسے حروف کو ادا کرنا ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے، کہاں سے نہیں کرنا، کہاں موٹا کر کے پڑھنا ہے، کہاں باریک کر کے پڑھنا ہے، ان دونوں چیزوں کو جاننے کے علم کو تجوید کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر حروف قرآنیہ کو اصل میں صحیح طریقے سے پڑھنا، جاننا، سمجھنا، انہیں تجوید کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہ چیز جان لی کہ آخر علم تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کا علم کسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں علم تجوید کے قرآنی حکم کی طرف کہ کیا قرآن مجید میں تجوید کا علم حاصل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ تو بالکل دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ مفسرین ترتیلا لفظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو ان کی اصل مخارج، ان کے صفات کے ساتھ، علم تجوید کے ساتھ پڑھنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر بھی تلاوت کرنے کے حق سے مراد علم تجوید کے ساتھ ہی قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ آخر علم تجوید کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ ہمارے نبی نے علم تجوید حاصل کیا، کیا صحابہ کرام نے علم تجوید حاصل کیا، تو پھر ہم کیوں کریں؟ اس کا صاف اور سیدھا سا جواب یہی ہے کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود عربی تھے اور صحابہ کرام بھی خود عربی تھے، اور انہیں تو عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی،
کیونکہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان میں بہت زیادہ فصیح تھے، بہت زیادہ بلیغ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں ہی قرآن مجید نازل فرمایا، انہیں علم تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آج علم تجوید سیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں ہے، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے اور طرح طرح کی زبانیں ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ تو اس لیے علم تجوید کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم علم تجوید کو حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پڑھیے۔ تو لہٰذا علم تجوید کو حاصل کرنے کی ضرورت ہمیں ہے، صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ ہماری تجوید کی پہلی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے آج کی کلاس میں جانا کہ آخر تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کی لغوی تعریف کیا ہے، تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اس کے مخارج کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اور تجوید کا قرآن مجید میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں انشاءاللہ جلد ہی اپنی دوسری کلاس بھی اپلوڈ کروں گی، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کیا مجھے اگلی کلاس اپلوڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو علم سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔